السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج بایو کا ہم نے جو ہے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے، اور وہ چیپٹر نمبر 2 ہمارے پاس ہے سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم. یہ کوئی بایولوجیکل جو پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ کیسے سالو کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارا جو لیکچر نمبر 1 ہے اس کا ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ہے بایولوجیکل میتھڈ. کہ بایولوجیکل میتھڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس میں جو ہے ہمیں کویسچن دیا گیا کہ وائی سائنٹیفک میتھڈ آر یوز بائی بایولوجیز. کے بایولوجیز جو ہوتے ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ کو جو ہے وہ کیوں استعمال کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ سائنس ہمارے پاس جو ہے ایک آرگنائز جو ہے ایک منظم جو ہے ایک نالج ہے ایک علم ہے جو کہ ہم ڈیفرنٹ جو ہے آبزرویشن مشاہدات اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ تجربات کے بعد ہم جسے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم اپلائی کر سکیں کہ بایولوجیکل یا جو نیچر ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو نیچر کے پرنسپلز کو، نیچر کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے وہ سائنٹیفک نالج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اور وہ سائنٹیفک نالج جو ہے ہم آبزرویشن سے حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے ایکسپیریمنٹ ہو گئے اس سے حاصل کرتے ہیں. As the science is an organized knowledge obtained from different observation and experiment carried out to determine the principle about how the nature work. nature جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے. Chemists, biologists, ecologists and physicists all use the same scientific method. کہ کیمسٹ ہو گئے، biologist ہو گئے، ecologist یا physicist ہو گئے، تو تمام سائنٹسٹ جو ہیں وہ سیم سائنٹیفک میتھڈ کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ٹو میک اینڈ ٹیسٹ نیو تھیوریز. تاکہ جو ہے وہ نئی سے نئی تھیوریز کو جو ہے وہ بنایا جا سکے. اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ جو ہے جس طرح ایڈوانسمنٹ ایک ہو رہی ہے یا وقت جو ہے وہ چینج آ رہا ہے، تو ان تھیوریز کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکے، ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے کہ واٹ ڈو یو مین بائی بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی. کے بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی سے کیا مراد ہے اور واٹ از اٹ سگنیفیکینس، اور اس کی جو ہے امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اب اس میں جو ہے بتایا گیا کہ مین ہیز آلویز بین اے بایولوجسٹ. کہ انسان ہمیشہ سے یہ شروع سے ایک جو ہے وہ بایولوجسٹ رہا ہے. ہی ہیو ٹو بی اے بایولوجسٹ ان آرڈر ٹو لیو. وہ اپنے زندگی کے اعتبار سے یا اپنے جو ہے وہ لائف کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے جو ہے وہ بایولوجسٹ ایک جو ہے وہ رہا ہے. ارلی ان دی ہسٹری ہی واز اے ہنٹر ٹو اینیمل. کہ تاریخ کے شروع میں وہ جو ہے وہ جانوروں کا جو ہے ایک شکاری تھا. گیدرر آف فروٹس کو، سیڈس کو، روٹس کو جو ہے وہ اکٹھا کرتا تھا، جمع کرتا تھا اپنے یوز کے لیے، اپنے استعمال کے لیے. جا کے وقت آنے پر ان چیزوں کو، روٹس، سیڈ، فروٹس، ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اینیملز کے متعلق جو ہے ان کے ہیبیٹیٹ کے متعلق جانتا تھا کہ کوئی اینیمل جو ہے اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہے، کون سا اینیمل جو ہے کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے. دی مور سکسیزفل ہنٹر ہی واز. اس وجہ سے وہ ایک کامیاب جو ہے وہ شکاری رہا ہے. ارلی ان دی ہسٹری ہی واز اے ہنٹر آف اینیملز اینڈ گیدرر آف فروٹ. کے تاریخ کے شروع میں جو ہے انسان جو ہے وہ جانوروں کا شکاری رہا ہے. اینڈ گیدر آف فروٹ، سیڈز اینڈ روٹس. پھلوں، بیجوں اور جڑوں کو جو ہے وہ گیدر اکٹھا کرتا تھا. دی مور ہی نو اباؤٹ اینیملز اینڈ دیئر ہیبیٹیٹ. وہ اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ اینیملز کے متعلق جانتا تھا اور ان کے ہیبیٹیٹ کے متعلق جو ہے وہ جانتا تھا. دی مور سکسیزفل ہنٹر ہی واز. اس وجہ سے وہ ایک جو ہے وہ کامیاب شکاری رہا ہے. دی مور ہی نو اباؤٹ پلانٹس. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید پلانٹس کے متعلق بھی جانتا تھا. اور انسان جو ہے ایسے پلانٹس کے متعلق بھی جانتا تھا یا ان کے اندر جو ہے وہ فرق واضح کرتا تھا کہ کون سے پلانٹ ایسے ہیں جس کو جو ہے ہم جو ہے اپنے فوڈ کے طور پر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اور کون سے پلانٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو ہم فوڈ کے طور پر جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو ایسی چیزیں جن کو انسان جو ہے وہ اپنی خوراک کے طور پر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ان کو ایڈیبل تھنگز کا نام دیا جاتا ہے یا ایڈیبل پلانٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اور نان ایڈیبل پلانٹس یا تھنگ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ نام دیا جائے گا جن کو انسان اپنے فوڈ کے طور پر جو ہے استعمال نہیں کر سکتا. وہ پوائزن ہو سکتے ہیں یا اس کا جو ہے وہ باڈی کے اندر ڈفرینٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ان بیسس کے اوپر جو ہے وہ نان ایڈیبل پلانٹس کے متعلق بھی جو ہے وہ ساری انفارمیشن رکھتا تھا. نیکسٹ بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی. کے بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ ان وچ بایولوجیکل پرابلمز آر سالوڈ. کہ وہ سائنسی طریقہ جس کے اندر جو ہے بایولوجیکل پرابلمس کو جو ہے وہ سالو کیا جائے گا، ان کو بایولوجی سے ریلیٹڈ مسئلوں کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا، ان کو جو ہے وہ بایولوجیکل پرابلمس کا نام دیا جاتا ہے.
اب بایولوجیکل کویسچن یہاں پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں کہ بایولوجیکل پرابلم کیا چیز ہوتی ہے۔ بایولوجیکل پرابلم ایسا پرابلم ہوتا ہے جو کہ کسی لیونگ تھنگ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ دی پرابلم وچ از ریلیٹڈ اور وچ از ایسوسیٹڈ ٹو لیونگ تھنگس، ایسے پرابلمس کو جو ہے بایولوجیکل پرابلم کا نام دیا جائے گا۔ دی سائنٹیفک میتھڈ ان وچ بایولوجیکل پرابلمز آر سالوڈ از ٹرمڈ ایز اے بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی۔ اب نیکسٹ اس کی جو ہے وہ سگنیفیکینس دی گئی ہے۔ اب اس میں جو ہے بتایا گیا کہ دی بایولوجیکل میتھڈ ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان سائنٹیفک ریسرچ فار آلموسٹ 500 ایئر، کہ پچھلے 500 سالوں سے بایولوجیکل میتھڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ کے اندر جو ہے ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے۔ گلیلیو کے ایکسپیریمنٹ سے لے کر، اور جو گلیلیو کا ایکسپیریمنٹ ہے سب سے پہلے 1590 کے اندر جو ہے اس نے کیا تھا، وہ اس سے لے کر اور آج تک یا آج والے دن تک کی جو کرنٹ ریسرچ ہیں اس کے اندر بایولوجیکل میتھڈ نے جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور اسی بایولوجیکل میتھڈ کی وجہ سے جو ہے بہت سی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ آئی ہیں میڈیسنس کے اندر، ایکالوجی کے اندر، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر۔ اس کے ساتھ ہے بایولوجیکل میتھڈ آلسو انشور دی کوالٹی آف ڈیٹا فار پبلک یوز، کے بایولوجیکل میتھڈ جو ہوتا ہے وہ پبلک یوز کے لیے بھی اس ڈیٹا کو جو ہے انشور کرتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے پبلکلی بھی جو ہے اس ڈیٹا کو جو ہے وہ اسٹڈی کر سکیں اور اس کو اپنے مختلف جو پرپسز ہوتے ہیں مقاصد کے لیے جو ہے ان کو استعمال کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے وہ بایولوجیکل پرابلم ہے، ہائپوتھیسس ہے، ڈیڈکشن اور ایکسپیریمنٹ۔ کہ بایولوجیکل پرابلم کیا ہوتا ہے، ہائپوتھیسس کیا ہوتی ہیں، ڈیڈکشنز اینڈ ایکسپیریمنٹ۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک کویسچن ہمارے پاس بنتا ہے کہ رائٹ اے کمپریہنسو نوٹ آن بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی ٹو سالو اے پرابلم ان بایولوجی، کہ بایولوجیکل میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایک آپ نے جو ہے یا بایولوجیکل میتھڈ کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے بایولوجی کا جو پرابلم ہوگا اس پہ آپ نے ایک جو ہے وہ کمپریہنسو ڈیٹیل جو ہے وہ نوٹ لکھنا ہے۔ مینس کہ کوئی بایولوجیکل آپ کے پاس پرابلم ہے تو اس بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ نے جو ہے بایولوجیکل میتھڈ استعمال کرنا ہے، اور اس پہ آپ نے ایک جو ہے وہ ڈیٹیل نوٹ لکھنا ہے۔ اب اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ بایولوجی کے اندر جو ہے آئے دن روز بروز جو ہے نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکور ہو رہی ہیں، ایجاد ہو رہی ہیں، اور جو لانگ ہیلڈ تھیوریز ہیں، مینس کہ جو پرانی تھیوریز ہیں یا ان کو جو ہے موڈیفائی کیا جا رہا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ چینجز لائی جا رہی ہیں، یا ان تھیوریز کو جو ہے وہ ریموو کر کے ان کی جگہ جو ہے وہ نئی تھیوریز جو ہیں وہ ریپلیس کی جا رہی ہیں، ریپلیس ود بیٹر ونس ایز مور ڈیٹا نالج از ایکیمولیٹڈ۔ جس طرح کے جو ہے وہ زیادہ ڈیٹا یا نالج جو ہے ایکیمولیٹ ہو رہا ہے، زیادہ نالج جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو پرانی تھیوریز کو جو ہے یا موڈیفائی کیا جا رہا ہے یا ان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے نئی تھیوری لائی جا رہی ہیں۔ دس ہیپن وین بایولوجسٹ ریکوگنائز سم بایولوجیکل پرابلم اینڈ گو فار اٹ سلیوشن، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی بایولوجسٹ جو ہے بایولوجیکل پرابلم کو جو ہے وہ ریکوگنائز کرے گا، اس کے متعلق جو ہے وہ جانے گا، اور گو فار اٹ سلیوشن، اور پھر جو ہے اس کے سلیوشن کی طرف جائے گا کہ کوئی بایولوجیکل جو پرابلم ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ سلیوشن کیا ہوتا ہے۔ ٹو سالو اے بایولوجیکل پرابلم یہ بایولوجسٹ ٹیک فالوئنگ اسٹیپس، کہ کسی بایولوجیکل پرابلم کو جو ہے سالو کرنے کے لیے بایولوجسٹ کے پاس جو ہے وہ ڈیفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کر کے جو ہے وہ بایولوجیکل پرابلم کو جو ہے وہ سالو کر سکتا ہے۔ ان اسٹیپ کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریکوگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم، بایولوجیکل پرابلم کو جو ہے ریکوگنائز کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر اس کے اندر آبزرویشن ہوتی ہے، نمبر 3 پر ہائپوتھیسس فارمیشن ہے، نمبر 4 پر ڈیڈکشن ہے، نمبر 5 پر ایکسپیریمنٹیشن ہے، نمبر 6 پر ہمارے پاس جو سمرائزیشن آف ریزلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ریزلٹ کو جو ہے وہ کیسے سمرائز کرنا ہے، پھر اس کے لیے ہم جو ہے وہ ریزلٹ اپنا شو کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیبل بناتے ہیں، گراف بناتے ہیں، یا اس کو چارٹ کی فارم کے اندر جو ہے وہ شو کرتے ہیں، اور لاسٹ میں ہمارا جو ہے رپورٹنگ دی ریزلٹ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ریزلٹ آ جاتے ہیں ہم لوگوں کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے سیمینار کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، یا اس کو نیوز پیپر کے اندر جو ہے ان کے اندر جو ہے وہاں پر پبلش کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہمارا جو ایک ریزلٹ ہوگا اس کو جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے۔ کوئی بھی بایولوجیکل پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ان تمام سٹیپس کو جو ہے ہمیں ایک سیکوینس کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تب بھی جا کر ہم جو ہے وہ کسی بایولوجیکل پرابلم کو جو ہے وہ سالو کر پاتے ہیں۔
کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے ان تمام سٹیپس کو جو ہے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے کہ کون سے سٹیپ کے اندر جو ہے وہ کون سا ہم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور پھر مزید اس کے اندر کون کون سی جو ہیں وہ ٹرمز یوز ہو